ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں، بازار میں ایک غلام بیچا جا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا کتنے کا دو گے؟ اس نے قیمت بتائی تو کہا کہ اوصاف کے طور پر غلام کی تعریف کرتے ہوئے بیچنے والے نے کہا کہ بڑا محنتی ہے، جفاکش ہے، بڑی لگن سے کام کرتا ہے۔ بہت خوش ہوا سامنے والا، لیکن اس میں ایک برائی ہے کہ یہ غلط خبریں بہت پھیلاتا ہے، یعنی چغل خور۔ تو سننے کے بعد اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں، اگر چغل خور ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ وہ اپنے گھر اس کو لے کر گئے۔ اب گھر لے جانے کے بعد اب سنیے، کیوں تو ہر معاشرے میں، ہر سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی آپس میں لوگوں کے، جس کو بولتے ہیں نا، شانتا کا بھنگ کرنا، امن و امان کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ایسی نورانی مخلوق ہر زمانے میں رہی ہے، اس زمانے میں بھی ہے۔ تو وہ بیچارہ ایسا ہی تھا، اس نے اب عادت سے مجبور ہے، کرے تو کیا کرے، بیوی سے کہا کہ دیکھو آپ میری مالکن ہو، اس لیے آپ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، صحیح صورتحال سے آپ کو باخبر کرنا میری ذمہ داری ہے، ورنہ میں تو نمک حرام ہو جاؤں گا، یہ کہا۔ اب سنیے آگے، بعد میں ایسا ہوا کہ بیوی سے کہا اس نے کہ اگر تم یہ، بولے وجہ کیا ہے؟ بولے تمہارے شوہر کا باہر کسی اجنبی عورت کے ساتھ معاملہ ہے۔ ایسا بالکل ماحول ایسا بنا کے پیش کر۔ اب جو بھی خبر سننی تھی، اب عورتوں کو پہلے ہی ناقصات العقل جب اسلام نے کہا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ نہیں لیتی، اسی لیے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا، ورنہ تو نہ جانے آپ کے شہر میں روزانہ کتنی طلاقیں ہو جاتی، ہوتا ہے۔ اب آگے آئیے ذرا، کہا کہ تمہارے شوہر کا کسی کے ساتھ میں معاملہ چل رہا ہے، پھر کیا کرے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک تعویذ میں تم کو دیتا ہوں۔ اب عورتیں تعویذ گنڈوں کے چکر میں بہت جلدی آ جاتی ہیں، گھر میں نماز تو نہیں پڑھیں گی اور بے برکتی کے لیے تعویذ لیتے پھریں گی، گھر میں اچھے اخلاق سے پیش نہیں آئیں گی، بچوں کو جھڑک دیا، شوہر کی شان میں گستاخی کی، اور پھر کہیں گی کہ گھر میں آنے کے بعد چڑچڑ اور آپس میں اختلافات ہیں، شوہر کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتا بیوی کو، اور پھر کہتا ہے کہ گھر میں آنے کے بعد مجھے بے چینی ہوتی ہے۔ بھائی جب ہماری زندگی میں اخلاق ہی نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ عورت کو کہہ دیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں سکون اطمینان ملے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ایک کام کرو، میرے بولنے کے مطابق میں تعویذ دیتا ہوں، لیکن اس تعویذ کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے شوہر کی داڑھی کے 3 بال تم کو لے کر آنا پڑے گا۔ اس نے بولا وہ کیسے لوں؟ کہا بہت آسان ہے، جب سو جائے تو اس طریقے سے کاٹ دے، پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارا کام ہو جائے۔ اب اللہ کی بندی تو اچھی نیت سے تھی، اس نے کیا کیا؟ شوہر کے سونے کا انتظار کرنے لگی، اور اس غلام نے پہلے ہی شوہر سے ملاقات کر لی اور کہا کہ تمہاری بیوی کا معاملہ کسی غیر مرد کے ساتھ۔ کہا وہ کیسے کیا؟ بولے آج میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تم کو مارنے کی پلاننگ ہو چکی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ کہا دیکھو رات میں سونے کا بہانہ کرو، اگر میری بات غلط نکلی تو پھر میرے حق میں جو سزا متعین میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ تمہاری بیوی ہتھیار لے کر تمہارا گلا کاٹنے والی، دیکھو ایسا معاملہ ادھر بھی ادھر بگاڑ دیا۔ اب یہ اللہ کا بندہ جو ایک غلام کی بات پر یقین کر کے اطمینان کر بیٹھا تھا، سونے کے بہانے سے آگ بند کر کے لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کیا جیسا کہ اب آگ لگ گئی۔ بیوی غلام کے کہنے کے مطابق اس کے داڑھی کے 3 بال لینے کے لیے
استرا لے کر، کوئی دھاردار آلہ لے کر شوہر سے قریب ہوئی، اور بس وہ قریب کرنا تھا کہ شوہر نے فوراً ہاتھ پکڑ لیا اور اسی دھاردار آلے سے، اسی استورے سے اپنی بیوی پر حملہ کر کے اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ پھر کیا؟ اس کے سسرال والوں کو اطلاع ملی، وہ لوگ آ گئے، پھر یہ شوہر کو مارا، پھر اس کے خاندان کے لوگ ہو گئے، 2 خاندان میں خطرناک لڑائی محض افواہ کی وجہ سے شروع ہو گئی۔ تو جب بھی تمہارے سامنے کوئی خبر آئے فتبینوا، اچھے سے اس کی تحقیق کر لیا کیجیے، اس لیے کہ غلط افواہوں کی وجہ سے جو آج کل صورتحال اور معاملات خصوصاً اس انٹرنیٹ کے دور میں آئے دن پیش آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارا نقصان ہماری ذات کا، ہمارے مال کا ہو چکا ہے۔ خود آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے صاف طور سے فرما دیا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنی فوراً شیئر کر دی، دوسرے کو اطلاع دے دی۔ تو ایسا شخص جھوٹا کہا گیا ہے۔